الحمد للہ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل ہے، کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے ایک بار پھر ہمیں بہت ہی اصلاحی پرمغز بامقصد محفل میں لا کر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اپنے منصب کا حق ادا کرتے ہوئے میری زبان پہ اللہ رب العزت کلمہ حق جاری فرمائے، لفظوں میں اتنی تاثیر پیدا فرمائے کہ ہمیں قرآن و حدیث اپنے دلوں میں گھر کرنے کی اور اپنے عمل میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بڑی دور سے ایک عرصے بعد دوبارہ شفقت فرماتے ہوئے تشریف لائے ہیں درس میں شرکت کے لیے۔ جس طرح محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی برکت سے ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ہی اہم ترین عنوان ایام چل رہے ہیں نا، یہ جو دن ہے نا، یہ جو ڈیز ہیں ابھی، عموماً غفلت میں انسان ہے، مسلمان غفلت میں، اسے نہیں پتہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو 10 ذی الحجہ ہے، فرسٹ ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے مکرم محترم محتشم دن ہی آف کرنا، اتنے پیارے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی، ان 10 راتوں کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ آپ اندازہ کریں، قسم اٹھانا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب رب کسی کی قسم اٹھائے تو وہ پھر کچھ اور نرالی چیز ہوتی نا۔ یا تو رب قسم اٹھاتا ہے تو فرماتا ہے کہ لا امرک، اے محبوب تیری زندگی کی قسم، کبھی محبوب کے چہروں کی، کبھی زلفوں کی قسم۔ تو رب جب قسم اٹھاتا ہے تو پھر کوئی عام شے تو نہیں وہ، تو رب ان 10 ایام کی، ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے۔ تو اللہ کو اتنی پیاری ہیں یہ 10 راتیں جو فرسٹ ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں میں جتنی اللہ کو اپنی عبادت کروانا پسند ہے نا، کہ میرے بندے ان 10 راتوں میں عبادت کریں، اور کسی دن میں پسند نہیں۔ آپ اندازہ کریں، رمضان بھی موجود ہے، دوسرے ایام بھی موجود ہے، محرم بھی موجود ہے، فرمایا ان 10 راتوں میں اللہ کو اپنی عبادت جتنی پسند آتی ہے دوسرے ایام میں نہیں آتی۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے 4 جو قرآن نے فرمایا، 4 حرمت والے، ایکسٹرا لیول کی اس میں جو ہے وہ حرمت اور رسپیکٹ اللہ نے رکھی ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، فرمایا ان 4 میں یہ بھی ہے، ذو الحجہ جس میں بھی ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو فرمایا 10 یہ جو ایام ہیں اس میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی پسند ہے کہ کسی اور میں پسند نہیں۔ اور فرمایا ایک دن کا روزہ اگر کوئی ہمت کرے، طاقت کرے، رکھ لے، فرمایا اس ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 سال کے برابر عطا فرمائے گا۔ 1 سال کے برابر ایک دن کے روزے کا ثواب۔ اور پھر فرمایا جو اس کی ایک رات میں قیام کرے تو گویا ایسے جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا، اتنا ثواب ہے اس کا۔ اور شب قدر میں کوئی قیام کرے تو کتنا ثواب ہے؟ گویا 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس قدر خوبصورت انداز سے اس کو عزت بخشی ہے اسلام نے، دین نے، قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، نبی کے فرمان نے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جو بھی آپ نے سماعت کی۔ 3 باتیں ہیں، اللہ کو اپنی عبادت اتنی پسند ہے اس میں کہ دوسرا ایام میں اتنی نہیں جتنی اس میں، اور فرمایا ایک دن کا روزہ رکھا تو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب۔
اور تیسری بات فرمایا کہ اگر ایک رات کے قیام کر لیا تو گویا شب قدر کا ثواب ملے گا. بہت خوبصورت گولڈن چانس موقع ہے ہمارے پاس, غنیمت. ہم اسے غنیمت جانیں, ہمت کر کے ایک دن کا روزہ رکھ لیں, ایک رات قیام میں گزار دیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت عطا فرمائے گا. 2-4 میں نے باتیں کرنی ہیں, چیدہ مسائل کو ایڈریس کرنا ہے, پھر میں اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں گا اور وہ مکمل کر کے آج کا ہم درس مکمل کر لیں گے. ہمارے معاشرے میں ایک مرض پایا جاتا ہے. میں نے پہلے ممبر پہ, مجھے یاد پڑتا ہے جمعے کے خطبے میں اس کو ایڈریس کیا تھا, اب مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اسے یہاں پہ بھی ایڈریس کروں, تو میں آج ایڈریس کر رہا ہوں. وہ مرض ہمارے معاشرے کا یہ, اور لٹرلی یہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. ابھی میں جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے واقعی یہ مرض تو لوگوں میں عام ہے, اور کس قدر سینسٹیو بات ہے, اس طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں موجود ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل. یہ جو الفاظ ہیں نا, اگر اس کا مفہوم آج آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے, خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر یہ عادت موجود ہے تو آج کے درس سے اٹھنے سے پہلے آپ یہ انشاءاللہ عادت ختم کر کے اٹھیں گے. بولیں انشاءاللہ. بہت نازک معاملہ ہے. فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل, او کما قال علیہ السلام, فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو آر دلائے, ٹونٹ کرے, تانا دے, طنز کرے, شرم دلائے, کس بات پہ؟ فرمایا اس بات پہ, اس گناہ پہ, اس عادت پہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. سینیریو سمجھیے گا, معاشرے کو ذہن میں لائیے گا. فرمایا جس بات سے ایک مسلمان توبہ کر چکا ہے, جس گناہ کو وہ چھوڑ چکا ہے, اپنی زندگی کو بدل چکا ہے, اگر کوئی اسے تانا دیتا ہے, طنز کرتا ہے, شرم دلاتا ہے, آر دلاتا ہے, فرمایا لم یمت حتی یعمل, یہ تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. انسان کی زندگی اچھا خاصی چل رہی ہوتی ہے, اچانک وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی یہ گناہ کروں گا. میں تو بڑے بلند کردار کا, بڑی سوچ کا مالک تھا, میں تو بڑے خاندان سے تھا, بڑا تربیت یافتہ تھا, میں نے تو نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو آپ پھر کیوں اس گناہ میں مبتلا ہو گئے؟ پلٹ کے زندگی پہ غور تو کریں, کسی کو تانا تو نہیں دیا تھا, ایسا تانا کہ جس سے وہ توبہ کر چکا تھا. تو حدیث موجود ہے لم یمت حتی یعمل, فرمایا تم جب تک نہیں مرو گے جب تک تم خود اس میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے. زبان کو کنٹرول میں رکھیں, تھوڑا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. کسی ایسے بندے کو, اللہ کے بندے کو تانا دینا کہ جب پتہ ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے, اس گناہ کو یاد دلانا, اسے شرمندہ کرنا, اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے بندے کو اس طرح شرمندہ کرے. رب چاہتا ہے میرا بندہ روئے نا تو صرف میرے آگے روئے. یہ ہے اصل مقصد, فلسفہ یہ ہے. میرا رب چاہتا نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی اور کے آگے شرمندہ ہو, اگر شرمندہ ہونا ہے تو صرف میرے آگے ہوگا اور میں ہی اسے بخشنے والا ہوں. یہ فلسفہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو شرمندہ کرنے والے؟ ایک بات. اب دوسری بات جو مجھے مسئلہ یہاں پہ ایڈریس کرنا تھا وہ یہ تھا, دیکھیں جنت کی خوشبو جو ہے نا, آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا, ہم اکثر بیانات میں یہ بتاتے ہیں, جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہوگا کہ وہ 500 سال کی مسافت پہ آ رہی ہوگی. کتنی ڈسٹینس, فاصلہ. ابھی 500 سال جنت دور ہوگی اور جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. فرمایا ایک ایسا شخص ہے, ہیں اور بھی لیکن ابھی جو میں بتا رہا ہوں, فرمایا ایک ایسا شخص ہے کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے, حالانکہ 500 سال کے فاصلے پہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے, لیکن فرمایا اسے جنت کی خوشبو بھی, بولیے, نصیب. اب جانیں یہ کون شخص ہے؟ وائرل, ٹرینڈ میں, اسکرولنگ میں, سوشل میڈیا پہ بالکل وائرل چیزیں ہیں, یہ بالکل کامن ہے, یوز ٹو ہو گیا بندہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. سنو نا حدیث, پڑھو نا دین, کھولو کتاب, پتہ لگے تمہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ مسلمان کے نوجوان کی تھنکنگ, اس کی تھاٹ, اس کی سوچ کا دھارا کیسے بدل گیا. فرمایا سنو, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں. یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ فرمایا وہ دیوس ہے. کون ہے دیوس؟ کون؟ فرمایا دیوس وہ جو اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی اور اپنی بیوی پر غیرت نہ کھائے. غیرت نہ کھائے. فیملی ولاگنگ کرنی ہے, فیملی ولاگرز ہیں ہم, اپنی فیملیاں بیچتے ہیں ہم. آؤ ماں دیکھو میری,
आओ बेटी भी देख लो, आओ मेरी बहन भी देखो, नहीं आओ ज़रा मेरी बीवी भी देखो, बस डॉलर की बरसात होनी चाहिए, बट रही है मेरी बीवियाँ। बहुत सख्त जुमले बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है, और मैं इस पर बिल्कुल भी माजरत नहीं चाहता, और न मैं सख्त जुमले बोलूँ तो मैं कह देता हूँ माजरत के साथ, मैं बिल्कुल भी माजरत नहीं चाहता। दिल आज़ारियाँ होती हैं, होती रहें, आप रूठते रहें, दवा कड़वी होती है, नफ्स को हजम नहीं होती। किस तरफ जा रहे हैं? फरमाया जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं। अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को थाल में सजा सजा के यूट्यूब पे पेश करने वालों, सुनो, फरमाया अगर तुम अपनी महरम, अपनी रिश्तों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को सजा कर पेश करते हो और तुम्हारे अंदर गैरत नहीं आती कि कोई कैसे मेरी बहन, बेटी, बीवी को देखता है, ये दयूस है शख्स। फरमाया अगर इसकी गैरत नहीं जाग रही है, दयूस है, और इस दयूस को अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं करेगा। मकाम फिक्र है, लम्हा फिक्रिया है। किस दौर में हम जी रहे हैं यार, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाए इस दुनिया के खातिर। अभी मैं आ रहा हूँ सीरत की तरफ, सुनिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी तो अल्लाह ने तो नवाजा कैसा है। हम यार कहाँ जी रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? बस पैसा आना चाहिए, बस दुनिया बननी चाहिए, बैंक बैलेंस बनना चाहिए, घर बनना चाहिए। ये मौलाना हजरत यार ये तो सख्त बातें करते हैं, ये तो बस डराते हैं। अल्लाह अकबर, वो डरा अपनी बात से रहे। कोई अपनी बात सुनाइए कि तुम्हें हदीस सुनाइए, तो फिर हदीस सुनाई तो डराया किसने? नबी इस्लाम ने डराया। कुरान सुनाया तो डराया किसने? अल्लाह ने डराया। तो फिर तुम्हारा एतराज़ किसकी तरफ जाता है? अपने ईमान की फिक्र है भी कि नहीं? तो खुदारा अभी भी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा करें। ऐसा ना हो कि जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाए। जब आप ठोकर मारेंगे ना, जहन में आती है ये बात, यार मैं ये बंद कर दूंगा तो कमाऊंगा कहाँ से, लाऊंगा कहाँ से, खाऊंगा कहाँ से? तुम अल्लाह के दर पे अपना सौदा करोगे और अब तुमने गैब से इतना नवाजेगा कि इससे भी डबल हो जाएगा। ईमान तो मजबूत होना, सोच तो मजबूत होना। बंदे को ज़रूरत है इस बात की कि वो इस पर सोचें। तो खुदारा इस पैगाम को आम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये तो एक फैमिली व्लॉगर्स की बात थी ना, अब मैं एक और चीज़ को एड्रेस कर दूँ बड़ी माजरत के साथ। औरत जो है ना, औरत, बहुत गौर से सुनना है आपने मेरा पैगाम। औरत की हर चीज़ औरत है, औरत की, आपने साथ देना मेरा, औरत की सिर्फ चेहरा औरत नहीं है, सिर्फ चेहरा। मोबाइल पे स्टेटस लगाओ, बीवी के मुंह पे इमोजी लगा दो, बहन के मुंह पे इमोजी लगा दो, उसके बाल भी दिखे, उसका जिस्म भी दिखे, उसके सब कुछ दिखे, बस क्या चेहरा छुपा लिया। ये शैतान ने तुम्हें पता है क्या किया है? तुम्हें टॉनिक दिया है। शैतान ने तुम्हें टॉनिक दिया, एक वसवसा दिया है कि तू चेहरा छुपा ले और दिखा दे। पहले तो वो बात थी ना, खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं, आओ ये बहन, ये बेटी, ये माँ। अब दूसरी चीज़ है ना, दूसरी को भी तो समझे ना। ये नहीं कर रहा बंदा, क्या कर रहा है? बीवी के मुंह पे लगा दी इमोजी और लगा दिया स्टेटस। वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, पर्दा करा रहे हैं आप, आपकी गैरत जागी हुई, आप चेहरा छुपा रहे हैं। बाकी की चीज़ें औरत नहीं है, बाकी की चीज़ों का पर्दा नहीं है, बाकी के आज़ा का पर्दा नहीं है। औरत के ना दुपट्टे पे भी किस गैर महरम की नज़र न पड़े। दीन इस्लाम ये चाहता है, दीन इस्लाम ये चाहता है। सैयदा पाक क्या फरमाती हैं? मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में उठाओ, मेरे जनाजे पे भी किसी गैर महरम की नज़र न पड़े। जब पर्दे का ये एहतमाम है तो फिर शरीयत ने नवाजा कैसा, दीन ने नवाजा कैसा, रब का फजल कैसा। फरमाया क़यामत का दिन, हशर का मैदान लगा हुआ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब खड़े होंगे और हज़ारों हूरों के झुरमट में सैयदा पाक दाखिले जन्नत होंगी और रब फरमाएगा फातिमा बिनते मोहम्मद जा रही, सब अपनी नजरें झुका लें। फातिमा बिनते मोहम्मद जन्नत में जाएंगी, सारे अहले नशर अपनी निगाहें झुका लेंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी कि निगाह उठा के देख सके। जिसने दुनिया में पर्दे का एहतमाम किया तो फिर रब ने नवाजा भी ऐसी है। खुदारा जागें, जागें। औरत की हर चीज़ पर्दा है। बीवी मेरे लिए है, ज़माने के लिए नहीं है। क्यों मैं किसी को दिखाऊं? ये शो ऑफ करने वाली चीज़ें नहीं है, शो ऑफ करने वाले रिश्ते नहीं है। खुदारा दीन की तालीमात को, मिजाज को समझें। अब मैं चलता हूँ अपने उन्वाद की तरफ। एक दो वाक़यात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमने सुनने हैं इंशाअल्लाह, उस पर फिर हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। कुरान ने एड्रेस किया है, कुरान ने बयान किया है एक बदबख्त और दायमी समझे बदबख्ती जिसका मुकद्दर बन गई,
ایسے بادشاہ کا واقعہ جس کا نام تھا نمرود. کیا نام تھا؟ بہت ہی مشہور ہے, آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نمرود. سرکشی, بدبختی ایسا اس کا مقدر بنی. خطاب میں کر رہا ہوں, پیاسے آپ لوگوں کو لگ رہی ہیں, تو سرکشی ایسا بدبختی اس کا مقدر بنی. کہتا ہے کہ میری عبادت کرو, نعوذ باللہ من ذالک, میری رب فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا, میں ہر گناہ شرک معاف نہیں کروں گا. میری ذات میں تم کسی کو شریک کر دو نا, یہ میں معاف, اس کی معافی نہیں ہے. رب کو یہ اتنا ناپسند گناہ, یہ اتنا ناگوار ہے کہ اس کی معافی, شرک معاف نہیں, گناہ معاف کر دوں گا جو چاہوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا. یہ رب نے خود بیان فرما دیا. البتہ یہ کہ سب سے جلد سے توبہ کر کے توبہ طائب ہو کے اسلام قبول کر لے, مسلمان ہو جائے. اب نمرود انسان ہونے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ میری عبادت کرو, مجھے سجدہ کرو. اتنا بدبخت. ایسے دور میں جب نمرود کی ہی پوری دنیا میں بادشاہت ہے, اس کا سکہ چلتا ہے, لوگ اس کا نعوذ باللہ من ذالک کلمہ پڑھتے ہیں, اسے خدا مانتے ہیں, ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک, اللہ تو وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وہ رب, اس رب کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کس رب کی دعوت دے رہے ہیں؟ سب نمرود کو خدا مان رہے ہیں, کس رب کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور ایسے وقت میں کہ اللہ تو وہی ہے. اب سنیں, ایسا وقت آیا, آپ سب کی توجہ ہے, بولیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. ابھی شروع میں نے بتایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ٹھوکر ماری, وہ سننے والی بات ہے. اگر آپ کے ذہن حاضر رہیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ نمرود خبیث لعین شیطان کا دور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں کلمہ حق بلند کر دیا. 61 سالی ہو گئی, اناج ختم, غلہ ختم, سمجھیں آٹا ختم, گندم ختم, چاول ختم, سب کچھ ختم. سارا اسٹاک ذخیرہ کس نے کر لیا اپنے پاس؟ نمرود نے. سب میرے پاس آؤ, مجھ سے لے کر جاؤ. اللہ کے بندے اس کے پاس آتے, اس سے لیتے. وہ سب سے پہلا سوال کرتا تیرا رب کون, تیرا رب کون؟ تو نمرود کو پلٹ کے لوگ جواب دیتے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارا رب تو ہے. جب یہ جواب آتا نا تو نمرود ان کا غلہ اناج بھر کے دیتا اور لوگ پلٹ کے چلے جاتے, کیونکہ پورے ہی ملک میں, پورے ہی شہر میں 61 سالی اناج ختم, غلہ ختم. اور حضرت ابراہیم اور علیہ السلام, ان کی فیملی نے بھی اسی علاقے میں رہنا ہے, اسی بستی میں رہتے ہیں, تو ان کے پاس بھی غلہ اناج ختم. دربار سجا ہے, بڑے بڑے لوگ, اس کے وزیر مشیر بیٹھے. نمرود جسے خدا مانتے ہیں لوگ, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے. میں حرام چھوڑ دوں گا تو میرا کیا بنے گا, میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا تو میرا گزارا کیسے ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس نمرود بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا مجھے بھی غلہ چاہیے, اناج چاہیے, ضرورت ہے, آٹا چاہیے, چاول چاہیے, گندم چاہیے, چاہیے, دیا جائے گا. اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ اے ابراہیم خلیل اللہ سے سوال ہو رہا ہے کہ جو رب کے ایک حکم پہ اپنا بیٹا لٹا دیتا ہے. یہ اس سے سوال ہو رہا ہے تمہارا رب جو رب کے ایک حکم پہ اپنی بکریوں کا ریوڑ قربان کر دیتا ہے. یہ اس سے سوال ہو رہا ہے تمہارا رب جو رب کے ایک اشارے پہ آگ میں کود جاتا ہے. یہ اس سے سوال ہو رہا ہے تمہارا رب. فرمایا, قرآن نے بیان کیا, فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. یہ مناظرہ, یہ مکالمہ, یہ ڈیبیٹ, یہ بحث قرآن نے بیان کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دے, جو موت بھی دے. میرا رب وہ ہے جو ایک بے جان قطرے سے جاندار عقل مند انسان پیدا کر دیتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو بند انڈے میں چوزے کو جہاں غذا بھی نہ پہنچے, جہاں ہوا بھی نہ پہنچے, آکسیجن بھی نہ پہنچے, وہاں بھی چوزے کو زندگی دیتا ہے. میرا رب تو وہ ہے. فرمایا میرا رب وہ ہے. جب نمرود نے یہ بات سنی, اب اس کو آنسر تو کرنا تھا, اس کے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے, تو قرآن نے اس کی بے وقوفی کو ایڈریس کیا اور قرآن نے کہا, اس نے کہا قال انا و احیی و امیت,
نعوذ باللہ من ذالک. کہنے لگا ہاں میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں, میں بھی زندگی. بے وقوف, احمق, جاہل, جتنے الفاظ آپ کہتے ہیں کم ہیں. کہہ رہے میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. لوگ مناظر دیکھنے کے لیے تیار, یہ کیسے ہوگا؟ کہ دکھاتا ہوں. 2 قیدیوں کو لے آؤ, 2 قیدی کو بلایا, ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنا دی, قتل کروا دیا, دوسرے کو آزاد چھوڑ دیا. کہ دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی جسے چھوڑا جانے دیا, ایک کو موت دے دی. کوئی فلسفہ ہے, کوئی عقل ہے, کوئی لاجک ہے, کوئی قیاس ہے؟ یہ تو قیاس مال فارغ ہے, یا اس سے بھی زیادہ باطل ہے. یہ کیسا قیاس ہے؟ مقیس اور مقیس علیہ میں مشابہت ضروری ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ لوگ اب تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا, بندہ غلط بھی ہو نا, وہ کہتے ہیں یار اب کرنا کیا ہے, اس کے ہم چاپلوسی نہیں کریں گے تو ہمیں ملے گا کیسے. تو بس پالش کر رہے ہوتے ہیں, وہ مکھن لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز تو سب سے اوپر لے جاتی ہے پھر انسان کو. تو وہ کہنے لگے واہ 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 واہ, کیا آپ نے دلیل دی ہے, بہترین ہو گیا. حالانکہ دلیل تو سمجھ میں آنے والی, کہاں ایک بے جان کو پیدا کرنا اور کہاں زندہ کو زندہ رہنے دینا, کتنا فرق ہے. اچھا اب یہ دلیل کا اس نے جواب دے دیا نا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی کیا دلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. فرمایا میرا رب جو ہے نا وہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے. میں یہ نہیں کہتا کہ تو سورج کو روک دے, تو رب ہے نا, تو سورج کو مغرب سے نکال دے. تو سورج کو یہ جواب سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہکا بکا رہ گیا, ششدر, پریشان, حیران, شوق کہ یار یہ کیا کہہ دیا. بالکل چپ, درباریوں پہ سناٹا. پتہ لگ گیا نا میں نے جواب صحیح نہیں دیا, میری لاجک صحیح نہیں ہے. تو پھر اس نے پتہ کیا کہا, جاؤ میں غلہ نہیں دیتا. بات کہاں سے چلی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا لینے آئے تھے؟ اس نے سوال کیا کیا تھا, تمہارا رب؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, مارتا ہے. ایک قیدی کو سزائے موت تو سناتا ہے, ایک کو چھوڑ دیتا ہے. کہا ٹھیک ہے, سورج مشرق سے میرا رب نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب حیران, پریشان, لاجواب, ہار گیا, مناظرہ ختم. تب کرے کیا؟ اس نے کہا جو تیرا رب تجھے زندگی بھی دیتا ہے, جو تیرا رب تجھے مارتا بھی ہے, جو سورج مشرق سے بھی نکالتا ہے, جا اسی سے غلہ لے. میں غلہ نہیں دیتا, میں اناج نہیں دیتا, میں گندم نہیں دیتا, میں چاول نہیں دیتا, میں تجھے کچھ بھی نہیں دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. اگر میں اس کی نہیں مانوں گا, اگر میں اس کا کلمہ نعوذ باللہ من ذالک پڑھوں گا نہیں, اگر میں فی الوقت اس کی بات کو مانوں گا نہیں, اور رب کی فرما برداری کے راستے کو اگر نعوذ باللہ من ذالک چھوڑوں گا نہیں, تو میرا پورا کہاں سے ہوگا؟ جو آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ فلسفہ, یہ وسوسہ آ گیا ہے کہ یار یہ چھوڑ دوں گا تو پورا کہاں سے ہوگا. تو بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سنی تو کوئی غل نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, نو پرابلم. آپ واپس آ گئے. اب گھر والے تو ہے نا, بیوی بچے بھی تو ہے نا, فیملی تو ہے نا, انتظار تو کر رہے ہیں نا کہ غلہ آئے گا, کھانا کھائیں گے. حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتظار کر رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, بولیں سبحان اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے اپنی بوری میں ریت, بجری, مٹی کو بھرا. اس میں کیا رکھنا تھا؟ اناج, غلہ, چاول, گندم. اس میں کیا بھر دیا؟ لا کے خاموشی سے گھر کے کونے پہ رکھا اور جا کے آرام فرمانے لگے, سو گئے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. باد مخالف سے نہ گھبرائے اقبال, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو نہیں ڈرتے, وہ سکون سے سو گئے. بھائی غلہ اناج لانا تھا, گندم چاول لانے تھے, کھانے پینے کا کچھ لانا تھا, یہ بورے میں ریت بھر کے گھر پہ لا کے سو گئے. جب اٹھے تو حضرت سارہ نے کھانا پیش کر دیا. جب کھانا سامنے آیا اور کھانے لگے تو پھر پوچھا یہ اناج کہاں سے آیا؟ فرمایا وہ بورے میں آپ لائے تھے نا, وہی اناج پکایا ہے. گویا رب کی طرف سے رحمت ندا کر رہی تھی, اے ابراہیم تو نے میری رضا کے لیے, تو نے میری محبت میں, تو نے میری الفت میں, تو نے میری اطاعت کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے, تو نے میری بندگی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے, تو نے میرے خلیل ہونے کے نبھانے کی وجہ سے, مجھ سے دوستی نبھانے کی وجہ سے نمرود کے گلے کو ٹھوکر مارنا تیرا کام تھا, تیری بوری میں جو ریت بھری اسے اناج اور غلہ بنانا میرا کام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اس میں نمرود کو ٹھوکر مار کے پلٹنا تیرا کام تھا، اس بوری میں ریت کو غلہ اور اناج بنانا ہے ابراہیم میرا کام ہے، تم مارو تو صحیح، ٹھوکر مارو، حرام چھوڑ دوں، سود چھوڑ دوں، یہ اوپر کی کمائی چھوڑ دوں تو میرا گزارا کیسے ہوگا، اتنے کم میں گزارا کیسے ہوگا، یہ تمہارے وسوسے ہیں۔ تم رب کی محبت میں، رب کی رضا کے خاطر، دین پہ چلنے کے خاطر، حلال کمانے کے خاطر جب ٹھوکر مارو گے تو رب 10 وسائل اور پیدا فرما دے گا، تمہارے لیے رب 10 دروازے اور کھول دے گا۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، جرأت کرنے کی ضرورت ہے، جسارت کرنے کی ضرورت ہے، پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، عزم صمیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اے رب تیری رضا کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، ان حرام راستوں کو چھوڑتا ہوں کہ بظاہر جہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو میرا گزارا نہیں ہوگا، نہیں، رب ان راستوں پہ نظر نہیں ہے، میری تو نظر تیری رحمت پہ ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب بندہ کامل بھروسہ کرتا ہے نا تو رب وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں۔ خدارا زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی کنفیوز نہیں ہوئیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو یاد رکھیے گا، وہ رب جانتا ہے۔ وہ ایک پوسٹ گزری تھی کہ تمہارا رب اندھیرے کنویں سے نکال کے تمہیں سلطنت کا بادشاہ بنانے پہ قادر ہے۔ یہ اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف تھا، کہاں وہ ایک انجان بچہ جسے کنویں میں پھینک دیا گیا، کرتا بھی اتار لیا گیا، اور کہاں مصر کا بادشاہ، سلطنت کا بادشاہ۔ یہ رب ہے، قدرت ہے، قادر مطلق ہے۔ تو یہ آپ کا مناظرہ مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نمرود کا ہوا تھا، اور پھر جب آخری بات اور آخری آپ کا واقعہ، جب آپ نے تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، دین کی تبلیغ کرنے لگے، درد دل میں تھا، دعوت دینے لگے، اور دور میں نے آپ کو بتا دیا کیسا ہے، نمرود کا کلمہ پڑھ رہے لوگ، نعوذ باللہ، نمرود کو خدا مان رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کیا کریں، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کریں، تو کہتے ہیں قالوا اقتلوہ او حرقوہ، انہیں قتل کر دیتے ہیں یا پھر جلا دیتے ہیں۔ تو اس بات پہ اگری کر گئے کہ انہیں جلا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی ہیں، 1 مہینے تک اس آگ کو جلنے دیا۔ اس آگ کی تپش ایسی تھی کہ دور فضا میں کوئی پرندہ بھی اڑ کے جاتا تھا تو جل جاتا تھا۔ 1 دن کی بات نہیں، 1 مہینے تک وہ آگ جل رہی ہے سامنے، اس کی تپش کا بھی اندازہ، دور دور تک لوگ اس کے چل نہیں سکتے۔ بندہ پلٹ جائے، سمجھ جائے، اپنی جان بچانے کی خاطر وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ کر کے چھوڑ دے، کچھ بول دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹے نہیں، یہ اچانک تھوڑی ہوا ہے، 1 مہینے تک آگ جل رہی ہے۔ ایک کرین بنا لی، سمجھے، منجنیق، ایک کرین بنا لی، اس کرین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر کرین کے ذریعے یوں پھینکنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کرین کے ذریعے، کرین میں اس لیے ورڈ یوز کر رہا ہوں آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، اتنی تپشات کی۔ اب اس آگ میں کیا کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرین کے ذریعے پھینکنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کرین کا آئیڈیا، منجنیق کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ آپ کتابیں پڑھیں، یہ شیطان نے آئیڈیا دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جو لواطت ہوئی تھی، سب سے پہلے یہ گناہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے یہ گناہ شیطان نے کروایا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان خوبصورت شکل میں، لڑکی کی شکل میں آیا تھا اور اس قوم کو اس گناہ میں مبتلا کر کے چلا گیا تھا۔ ہر جگہ اس خبیث نے اپنا کردار نبھایا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا اس آگ میں پھینکیں گے کیسے، اتنی اونچی آگ جلا تو لی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے اس نے آ کے وسوسہ، یہ خیال، یہ آئیڈیا ڈالا کہ تم اس طرح سے کچھ کر کے کرین بنا لو اور اس میں اٹھا کے ڈالو۔ تو لوگ نے بنا لی کرین۔ اب کرین سے، منجنیق سے پھینکنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں کرین سے پھینکنا ہے اور وہاں تک جانا ہے۔ اتنے سے سفر میں حضرت جبریل امین عرش سے فرش پہ آ گئے۔ اب پوچھا، اے جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست، آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے مجھ سے تو بتائیں۔ اب جو رب کی قربتوں میں ہو تو اس کے جواب بھی دوسرے ہوتے ہیں نا۔ حضرت جبریل امین اپنا ایک نورانی پر یوں اس آگ پہ مارتے نا، وہ آگ بجھ جاتی۔
وہ آگ جس رب کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہا ہوں نا، تو پھر اس رب کے، اور اللہ کے نبی ہے نا، مقام الگ ہے، عام بندہ تھوڑی ہے. جس رب کے خاطر میں نے تکلیفیں برداشت کی، اس رب کے اور میرے درمیان اب کوئی نہیں ہونا چاہیے. سوال ہے، جبریل پوچھ رہے ہیں اے ابراہیم کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجت مجھے ضرور ہے، ضرورت مجھے ضرور ہے، پر تجھ سے نہیں ہے، تجھے بھیجنے والے سے. جب یہ جواب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ آپ کا خلیل تو یہ فرماتا ہے، تو قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے براہ راست فرمایا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہ کچھ لمحوں کا سفر میں اتنا سب کچھ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہنچے ہیں اور قرآن سے یہ آیت ہے، اللہ نے فرما دیا کہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ بردوں کے ساتھ وہ سلامہ کیوں آیا ہے؟ وہ سلامہ اس لیے آیا ہے، اگر رب صرف بردوں فرماتا نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ گویا کہ نقصان دے دیتی. اس لیے رب نے فرمایا بردوں و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہونا اور سلامتی والی بھی ہونا، کوئی نقصان نہیں پہنچانا. پھر لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ آگ کی روشنی باقی تھی، آگ بجھی نہیں. کمال دیکھیں رب کی قدرت کا نظارہ، آگ بجھی نہیں ہے، سلامتی والی ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، بجھی نہیں. آگ جل رہی ہے، اس کی روشنی برقرار ہے. دیکھنے والے سمجھ رہے ہو شاید آگ جل رہی ہے، ابراہیم جل رہے ہیں، نہیں، آگ جل رہی ہے، اس کی روشنی برقرار ہے، اور اس کے جلنے کی صفت کو اللہ نے ختم کر دیا. روشن ہے، جل رہی ہے. اللہ نے ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کر دی. وہ اقبال نے کہا تھا نا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا. ابراہیم کا جیسا ایمان تو لاؤ. میں ٹھوکر ماروں گا تو رب مجھے نوازے گا، میں اگر حرام رستوں سے منہ موڑوں گا تو میرا گزارا ہو جائے گا اور بہت اچھے سے ہوگا. ابراہیم جیسا ایمان تمہارے اندر آئے تو یہ آگ تمہارے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. ابراہیم جیسا ایمان تو لاؤ. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا. اس دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لبوں پر ایک وظیفہ تھا، اور وہ وظیفہ یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرا رب ہی مجھے کافی ہے. وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی خوبصورت کفیل ہے، کیا ہی خوبصورت مدد کرنے والا ہے. تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ نا، وظیفہ صرف ایک ہی ہے، تم ایک وظیفہ پڑھنا، اور وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس وظیفے کو اپنا وتیرہ بنائیں، طریقہ بنائیں، عادت بنائیں، روٹین لائف میں سے لائیں کہ جب کبھی پریشان ہو کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بہت ہی خوبصورت یہ وظیفہ ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا. آخر میں جب آپ نے اتنا کچھ سن ہی لیا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ اس کی اینڈنگ بھی سنے نا. آخر میں اس بادشاہ کا ہوا کیا؟ ٹوٹل اس کی ایج تھی 800 سال. کتنی؟ 400 سال حکومت کی. اللہ نے عذاب نازل فرمایا، مچھروں کا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا مچھروں کا کہ بالکل بے بس ہو گیا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس مچھروں نے کسی کا گوشت کھایا، کسی کا مغز کھایا، کسی کا جسم کھایا، سب کو چاٹ کر گئے، اس کو زندہ چھوڑ دیا. یہ بے بس ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور اس کے مغز کو 400 سال تک کاٹتا رہا، کھاتا رہا، کاٹتا رہا، کھاتا رہا. ایک مچھر 400 سال تک مغز کے اندر کبھی کاٹتا ہے، کبھی کھاتا ہے، کبھی کاٹتا ہے، اس کے مقصود کھاتا ہے. جب کاٹتا کھاتا ہے یہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ کوئی زور سے مارے تو اس دھمک کی وجہ سے، اس دھمک کی وجہ سے وہ مچھر ٹھہرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. تو اس کے دربار کا ادب کیا ہے؟ اس کے دربار میں حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ 400 سال جو خدائی کا دعویٰ کرواتا رہا، ایسا مولائی چماٹ پڑا ہے. پھر سنیں کیسا تماچا اسے رسید ہوا ہے. جو 400 سال تک کہتا ہے تیرا رب کون، پوچھتا ہے لوگوں سے، لوگ مجبور ہو کر کہتے ہیں تو ہمارا رب ہے. اب باقی 400 سال کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جو دربار میں آتا ہے 2 جوتے اس کے سر پہ مارتا ہے، 2 جوتے لازمی، یہ ادب ہے اس کا. اگر کوئی نہیں مارے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 جوتے جیسی سر پہ لگتے ہیں اس کا مچھر ٹھہر جاتا ہے اور وہ سکون میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کی بات سنتا ہے. اور اگر 2 جوتے سر پہ نہ لگے 2 لمحے کے لیے بھی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. 400 سال تک ایسی ذلت اور رسوائی والی زندگی جی اس نے، اور 800 سال کی عمر جینے کے بعد واصل جہنم ہو گیا. تو جب کوئی اتنی بڑی نعوذ باللہ من ذالک ٹکر لیتا ہے نا، رب کی نافرمانی کرتا ہے،
رب کے مقابلے پہ کوئی اتر آتا ہے تو پھر رب اسے تاریخ کے لیے عبرت اور نمونہ بنا دیتا ہے کہ عبرت ہے، اس سے حاصل کرو عبرت، تو آپ دیکھ لیں کیسی عبرت بتائیں۔ تو خدا را اپنی زندگیوں میں ہم اس چیز پر غور کریں، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں اس میں خصوصی عبادت کی اہتمام کریں، نیت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ حج کے ایام قریب ہیں اور حج بھی ہوگا، وہاں حاجی اپنی ایک انداز سے رب کو منائیں گے، تو جس انداز سے بھی ہو سکے رب کی محبت میں نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی سے متعلق سوالات کا سلسلہ سوچا تھا، لیکن وہ چونکہ پہلے بھی پروگرام اس پہ ہو چکا ہے، ہمارے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اسے پرسنلی ڈسکس کر لیا جائے، تو اس لیے میں نے سوچا کیونکہ یہ بھی اہم تھا، یہ ہمارا رہ گیا تھا، تو اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں، تو یہ میں نے مکمل کیا۔ پرسنلی اگر کسی کو ہو تو قربانی کے حوالے سے آپ لوگ سوالات بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، کیونکہ عید کے بعد تو اتوار کافی دور ہوگا، تو گیپ نہیں ہوگا نا درس کا، انشاءاللہ اتوار کو پھر درس جاری و ساری رہے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔